آج گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اور قرآنی لائحہ عمل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اس جنگ کو 6 دن ہو چکے اور الحمدللہ ابھی تک حماسی فوج کو فلسطین کو اسرائیل کے خلاف کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم قرآن مجید کی مختلف آیات مقدسہ اور بالخصوص سورہ حشر کی پہلی 2 آیات مبارکہ عرض کریں گے۔ قرآن کریم نے ان جنگی حالات کے حوالے سے بہت نمایاں طور پر ہدایات دی ہیں، بڑی واضح رہنمائی قرآن کریم نے کی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں جنگ کے آغاز سے پہلے قرآن کریم نے بیان کی اور کچھ چیزیں کہ جب جنگ شروع ہو جائے ان حالات میں تم نے کیا کرنا ہے، اور تیسری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف ایک جنگ میں بہت بڑی فتح حاصل کی، قبیلہ بنو نذیر کے خلاف۔ برادران، ہم ان تینوں حوالوں سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جنگ شروع کرنے سے پہلے ایک حکم دیا، سورہ انفال میں وہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن سے مقابلے کے لیے جس قدر ہو سکے اپنی طاقت تیار رکھو، تیاری کرو، کیونکہ جب تک تیاری نہیں ہوتی کامیابی نہیں ملتی۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے۔ سیرت پاک کے مطالعہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے مدنی زندگی میں جو بہت بڑی جنگ لڑی تھی وہ غزوہ بدر تھا۔ اس سے قبل حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی میں 13 سال تک کم و بیش صحابہ کو تیار کیا۔ پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد جب کہ انصار کی قوت بھی اسلامی قوت میں مل گئی اور بدر کا معرکہ جب آیا تو مالک نے قرآن شریف میں حضور کو اجازت دی، اذن للذین یقاتلون، پھر اللہ کی اجازت ملی تو صحابہ نے تلوار اٹھائی۔ وہ قرآنی آیت تھی، تیاری کا حکم تھا۔ یہ اسوہ نبوی ہے کہ تیاری جو ہے وہ جس قدر مضبوط ہوتی ہے کامیابی اتنی اعلیٰ ملتی ہے۔ تو قرآن شریف نے قوت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس قوت میں بری، بحری اور سمندری، بحری اور زمینی فوجیں وہ ضروری ہیں، ان کی مہارت ضروری ہے۔ کچھ فوجیں دریاؤں میں لڑتی ہیں، کچھ ہواؤں میں لڑتی ہیں، کچھ زمین میں لڑتی ہیں۔ بری، بحری اور فضائی، یہ اعلیٰ تربیت یافتہ افواج
جنہوں نے ہتھیار چلانے ہوتے ہیں، قرآن شریف نے اس کو قوت کا نام دیا کہ اس قوت کی تم ہر لمحہ تیاری رکھو۔ تمہاری اس تیاری کو جب دشمن دیکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن بھی ڈر جائیں گے، تمہارے دشمن بھی ڈر جائیں گے۔ اور پھر اس میں اللہ نے آخر میں فرمایا جتنی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، قربانی بھی لگتی ہے، مشقت، سب چیزیں لگتی ہیں۔ مالک نے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک جل مجدہ نے یہاں جنگ سے پہلے تیاری کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، پھر جب جنگ شروع ہو جائے، جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو پھر قرآن شریف نے سورہ انفال میں جو حکم دیا وہ آیت مبارکہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تیاری وہ ہو چکی تھی اور اب جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو اللہ نے ایمان والوں کو نام لے کر پکارا، اے ایمان والو۔ جب فوجیں ٹوٹ پڑیں، جب حملہ ہو جائے، پھر اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو ان دشمنوں کے لشکر سے، چار چیزوں کا حکم ہے۔ فاثبتوا، گھبراہٹ تمہارے نزدیک نہ آئے، خوف قریب نہ آئے، تمہیں اپنے نظریہ، تمہیں اپنے دین، تمہیں اپنے رب کی ذات پر، اللہ کی دی ہوئی طاقت پر پورا یقین ہو۔ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ یہ اللہ کی مدد اس وقت اترتی ہے، ان لمحوں میں اس کی مدد خاص اترتی ہے۔ ثابت قدمی اختیار کرو۔ دوسرا کیا فرمایا؟ اس حال میں، اس پریشانی میں، جب تمہاری موت تمہیں یقینی نظر آ رہی ہو، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، مالک نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس حال میں کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ یہ دو چیزوں کے بعد ہی فرما دیا، بس جب ان پہ ثابت قدمی آ جائے گی لعلکم تفلحون، تمہارے لیے کامیابی کے در کھول دیے جائیں گے۔ دو، تیسرا اطیعوا اللہ ورسولہ، ان حالات میں اللہ کی اور اس کے رسول کے احکام کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ کوئی ایسی بات نہ نکلے، کوئی ایسا عمل نہ تم سے ہو جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ تین، چوتھا، عموماً پریشانی میں آدمی گھر والوں سے لڑتا ہے، دوستوں سے لڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی کمزوری تھی۔ اللہ نے، کیونکہ اس بے نیاز کو ہر چیز کا علم ہے، ویسے بھی لڑنے سے اللہ نے منع فرمایا، لیکن ان حالات میں جب جنگی حالات ہوں، چوتھا حکم کیا دیا ولا تنازعوا، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ جو ٹائم لڑائی کو دینا ہے وہ لڑائی تو کرنی نہیں ہے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر خاندان لڑو گے، دوست لڑو گے،
آپس میں لڑو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا روب، تمہاری طاقت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور 5ویں نمبر پر کیا حکم دیا، اللہ اکبر! ان موقعوں پہ تو ہی قرآن سمجھ آتا ہے، مشکل کے وقت ہی قرآن تھپکیاں دیتا ہے، ویسے وہ تلاوت کل خانی کی تلاوت اور ہوتی ہے۔ قرآن شریف آتا ہی مشکل کے وقت سمجھ آئے اگر بندہ ادھر توجہ کرے۔ 5واں حکم دیا، میں کہتا ہوں مضبوط بند باندھ دیا۔ پہلا حکم تھا فثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو۔ دوسرا حکم تھا واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ تیسرا حکم تھا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو۔ چوتھا حکم تھا لا تنازعوا، مت لڑو آپس میں۔ اور 5واں حکم دیا واصبروا، بس صبر سے کام لینا ہے۔ بس ان راہوں سے گزر کر جب اس قدم پر پہنچے ہوئے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کے فرشتے نہیں، اللہ خود صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 احکام کا گلدستہ ہے، تا قیامت مسلم امت پر جب بھی جنگی حالات آئیں گے، قرآن کریم کی یہ آیت اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ ثابت ہو۔ کوئی ہتھیار کام نہیں آتے، کوئی حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان احکام پر جب بھی عمل ہوتا ہے، جب بھی ہوگا، اللہ کی مدد چھم چھم اترے گی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے بدر میں یہی چیز تھی، خندق میں یہی چیز تھی، اور تبوک میں 30,000 صحابہ کو رسول اللہ لے کر جب گئے تھے، مدینہ منورہ سے 1300 کلومیٹر کے فاصلہ پر 30,000 صحابہ کرام کو حضور دنیا کی بہت بڑی روم کی طاقت سے ٹکرانے کے لیے حضور جب تشریف لے گئے تھے، امت کو یہ درس بھی دے گئے تھے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور راہ حق میں پیغمبر قدم بھی اٹھا رہا ہے اور 30,000 کو ساتھ بھی لے جا رہا ہوں۔ یہی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ وہ جذبہ ہے شہادت کا، جہاد کا، جس سے ہماری بقا ہے، جس میں ہماری عزت ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ جنگ سے پہلے کی ہدایات تھیں، اور یہ جب جنگ شروع ہو جائے تو اللہ پاک نے یہ ہدایات دی۔ برادران، اب تیسرا نقطہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کے خلاف جنگ لڑی، آپ کے علم میں ہو۔ میں کہتا ہوں آج ہی قرآن ایسے سمجھ آیا، سوشل میڈیا پہ جب یہ سب حالات دیکھے، قرآن کریم سمجھ آیا کہ ہم تو آج قرآن کو کھول رہے ہیں، اللہ کا حبیب یہ کام پہلے کر کے، حضور پہلے ہی کر چکے، اللہ کے حبیب یہ کام پہلے کر کے دکھا چکے۔ میں آپ کو وہ سارے پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے خلاف فتح حاصل کی، وہ کیا حسین عظیم منظر تھا۔ حضور کے ہمراہ مہاجرین بھی تھے، صحابہ بھی تھے، انصار بھی تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 13 سال کی مکی تکالیف دیکھ کر مہاجرین صحابہ مدینہ پاک میں اپنا گھر بار، مکان، دکان، کاروبار، رشتہ دار سب چھوڑ کر ایمان کی دولت بچا کر مدینہ منورہ صحابہ آئے، وہ مہاجرین کہلائے۔
اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمت کا، محبت کا، عقیدت کا حق ادا کیا۔ وہ انصار صحابہ مدینہ منورہ سے، انہوں نے دین کی خدمت، دین کی مدد، صحابہ کی مدد جو کی، وہ ایک الگ پورا بیان ہے۔ بہرحال مہاجرین اور انصار یہ قوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے یہ 3 قبیلے مشہور تھے اور یہ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی کہ یہ یہود کہاں سے آئے، کس شخص نے، کن کن بادشاہوں نے ان پر حملے کیے، ان کا انجام کیا ہوا اور کیسے یہ مختلف جگہوں پر آباد ہوئے۔ تفسیر ضیاء القرآن سورہ حشر کے شروع میں آپ مطالعہ کریں اس کا۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں یہ 3 قبائل تھے یہود کے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، نمبر 2 بنی نذیر، نمبر 3 بنو قریظہ۔ برادران، اللہ کے حبیب کی بصیرت یہ ہے کہ انسان کو یہاں حضور کی عقل مندی پر قربان جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو حضور کے استقبال کرنے والوں میں یہ یہود بھی پیش تھے، یہ بھی ساتھ تھے کہ دیکھتے ہیں، کیونکہ نام انہوں نے بہت سن رکھا تھا اپنی کتابوں میں، بلکہ جب ان کو شکست ہوتی تھی، قرآن شریف پہلا سپارہ، جب ان کو کسی لڑائی میں شکست ہونے لگتی تھی، قرآن شریف میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، توریت کھولتے تھے، حضور کا نام جہاں لکھا ہوتا تھا وہاں ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس آنے والے آخری نبی کا صدقہ ہمیں کافروں کے خلاف فتح عطا فرما۔ اللہ فتح عطا فرما دیتا۔ اس حد تک یہ اللہ کے حبیب کو مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فلما جاءہم، جب وہ حبیب ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، جن کو پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ان کافروں پر اللہ کی لعنت۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے اپنی کمال دانش مندی سے مذاکرات کے ذریعے مہاجرین کو، انصار کو اور یہودیوں کو مذاکرات کے ذریعے ایک معاہدے پر دستخط لیے کہ ہم مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے، یہاں کسی قسم کا خون خرابہ، کسی قسم کی جنگ لڑائی نہیں ہوگی، ہم سب مل کر مدینہ پاک کا دفاع کریں گے۔ ظاہر ہے اس میں ان کا بھی فائدہ تھا، مسلمانوں کا بھی فائدہ تھا، اور یہ بھی شک تھی کہ اگر لڑائی ہوگی کسی بھی فریق میں آپس میں تو اس کا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، تمام طلبہ جانتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔ ایک جھگڑا تھا، کوئی لڑائی ہوئی تھی، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کی آبادی میں تشریف لے گئے تاکہ فیصلہ کر دیا جائے۔ قرآن شریف نے 6 سپارے کے آخر میں فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن شریف فرما رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اللہ اکبر، مسلمانوں کے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر سب سے بڑے سخت ترین سویر قسم کے جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ یہودی ہیں۔ یہ قرآن شریف۔ چنانچہ برادران، یہ دشمن قرآن شریف نے جب کہا تو یہ جب بھی کوئی صلح کی بات تو اوپر سے ہوتی ہے، اندر سے اسلام کو قبول نہ انہوں نے حضور کو کیا تھا نہ آج کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو مہمان کی عزت افزائی کی جاتی ہے،
مہمان کا احترام کیا جاتا ہے، مگر ان کی جو اندرونی دشمنی تھی آپ سن کر حیران ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو ایک دیوار تھی اونچی، اس کے نیچے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر فیصلہ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں بیٹھ گئے اور گفتگو فرمانے لگے تو انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ بہت بھاری پتھر، پہلے سے پروگرام بنایا، بھاری پتھر، بڑا ہیوی قسم کا بھاری پتھر اوپر پہلے رکھوا دیا تھا تاکہ ٹائم جو ہی ہوگا ادھر اشارہ ہوگا تو نے اوپر سے گرا دینا ہے، جو ہی اتنا ہیوی پتھر اوپر سے گرے گا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو میں مصروف ہوئے تو انہوں نے شخص کو کہا چل اوپر سے، بھیج دیا۔ بس پھر وہی بات، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ پاک نے چھٹے سپارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، نبی کریم کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے دین کی تبلیغ کرتے رہیں کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے مقابلے میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ مسجد آنے والے کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین لوگوں کا ضامن خود اللہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک جو مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے۔ تو جب مسجد کا محافظ وہ ہوتا ہے تو پھر سرکار کی بات ہی اور تھی۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا حبیب آ جائیں۔ ہاں حبیب تشریف لے آئیں، حکم آیا، اللہ نے حضور کو بتا دیا یہ سازش ہے، حضور آ جائیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ان کے ناپاک ارادے سے آگاہ فرما دیا۔ محبوب وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اب چونکہ انہوں نے خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کی سنگین خلاف ورزی، میثاق مدینہ کی سنگین خلاف ورزی چونکہ انہوں نے کی تھی، پہل انہوں نے کی تھی، عہد شکنی ان کی طرف سے ہوئی تھی۔ دیکھیں اب حضور کی بصیرت کو دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی کا آپ مشاہدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹیمیٹم دیا، دیکھیں یہ ہوتی ہے فیصلہ کن بات، جائیں یوں نہیں آئے ہم سوچیں گے دیکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلہ کو 10 دن کا حکم دیا، الٹیمیٹم دیا کہ 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ آج اسرائیلی فوج بھاگ رہی ہے، ہم سب کی دعائیں بھی کوششیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہونی چاہیے۔ حضور پاک نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ 10 دن تمہارے پاس ہے، 11واں نہیں ہے، 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ قوت ہے، یہ ہے وہ اعدوا لہم ما استطعتم۔ میرے برادران، یہ ابھی حضور علیہ السلام کو کم و بیش
4 سال کم و بیش ہوئے تھے مدینہ پاک آئے ہوئے. بدر ہو چکا تھا، احد بھی ہو چکا تھا. 10 دن کا حضور علیہ السلام نے ان کو الٹیمیٹم دیا. اب آپ کو معلوم ہے جب ان کے پاس یہ پیغام آیا، منافق، اس لیے آپ حیران ہوں گے قرآن کریم نے غزوہ احزاب میں حضور کو 4 حکم دیے نا، ان میں ایک یہ بھی حکم دیا لا تطع الکافرین والمنافقین. 10,000 فوج مدینہ پاک کو کیپچر کرنے کے لیے، ٹیک اوور کرنے کے لیے پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا. اللہ نے حضور کو جو حکم دیے ان میں فرمایا لا تطع الکافرین والمنافقین. اے میرے حبیب، ان سخت ترین مشکل حالات میں نہ کافروں کا کہنا ماننا، نہ منافقوں کا کہنا ماننا. کیا خیال ہے؟ یہ قرآن کریم ہے. ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک نے، ہمارا دماغ جو ٹھیک نہیں ہے. لا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے. محبوب ان مشکل ترین حالات میں نہ کسی کافر کا کہنا ماننا ہے، نہ کسی منافق کی بات ماننا ہے. اب جب یہ 10 دن کا ان کو الٹیمیٹم ملا تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جو اس تلاش میں رہتا تھا کہ کب مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو پیغام بھیجا. یہ دیکھا، ادھر حضور کا حکم کیا، ادھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا پیغام پہنچا ان یہودیوں کو، بنو نذیر قبیلہ کو. کیا سنیے، اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مت گھبراؤ، اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دو، حضور کی بات کو ریجیکٹ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مت گھبراؤ. برادران، اب ایک تو یہ آ گیا پیغام، پھر دوسرا ان کے کلے بڑے مضبوط تھے جن میں وہ مانعتہم حصونہم، قرآن شریف فرماتا ہے. حصن کہتے ہیں قلعے کو جس کے اندر بندہ سیو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، مضبوط دیواروں والا، جس کو قرآن شریف نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی، موت وہاں بھی، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، موت کا فرشتہ وہاں پہنچے. تو انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے اپنے بنا رکھے تھے حفاظت کے لیے. تو ان مضبوط قلعے نے کسی دی جرت نہیں ہے. بڑے مضبوط قلعوں پر بڑا ناز تھا ایک. دوسرا، ان کو اپنی جنگی مہارت پہ بڑا ناز تھا، ہمارے پاس بڑی بہترین آرمی ہے، مضبوط فوج ہے، مضبوط قلعے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہماری بہادری بہت ہے. اللہ، اپنی شجاعت پر ناز تھا. پھر عبداللہ بن ابی کا پیغام آ گیا تو مزید تقویت پہنچی. ہاں، میں یہ آپ کو ان کی شکست اور رسول اللہ کی فتح کا حال بتا رہا ہوں تاکہ آج اگر ہمیں قرآن نہ سمجھ آیا تو کب آئے گا. میرے برادران، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اللہ اکبر. سورہ حشر پڑھیں، یہ قرآن شریف سورہ حشر 28ویں سپارہ کی پہلی 2 آیتیں آج آپ جا کے گھر میں مطالعہ کریں.
ضرور یہ آپ کو یہاں 2 منٹ میں آپ کو نہیں سمجھ جائے گی، گھر جائیں سورہ حشر کھولیں، اس کی پہلی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں بھی پڑھیں۔ سب سے پہلے جو قرآن شریف کی یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ ساری چیزیں ہر لمحہ اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ تمہاری بات تو تمہارے منڈے، تمہارے لڑکے نہیں کہنا مانتے۔ فرمایا ہر چیز آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اللہ بڑی قوت والا حکمت۔ یہ آگے هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ اب پچھلی سارا پس منظر کے باوجود ایک دن گزرا، 10 دن تھے نا الٹیمیٹم کے، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، اللہ تعالی ہمارے اسلاف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 6 دن گزرے، 4 دن ابھی ان کے باہر جانے سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کے دلوں میں اتنا خوف طاری ہوا، خوف طاری ہو گیا، خوف و ہراس پھیل گیا۔ کہنے لگے، وہ کہتے تھے بدر میں انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ پاک، مدد ہمیشہ اللہ کی اترتی ہے، جب اس کی مدد اترتی ہے تو پھر دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ 4 دن ابھی پڑے تھے، مضبوط آرمی، مضبوط فوج، مضبوط قلعے، بہادر منافقوں کا وہ پرومس، اس ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے 4 دن پہلے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ کوئی لڑائی نہیں، صرف 6 دن برداشت کر سکے، اور ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نہیں لڑتے، بس ہم جانا چاہتے ہیں، ہم مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب نے لکھا، اپنے شیش محل بناتے رہے، منڈیوں پہ قبضے کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے۔ اللہ، قرآن شریف پڑھیے گا ضرور جا کر، وہ منظر قابل دید تھا، ایمان قسم خدا کی تازہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر آئے، حضور کے سامنے آئے، اور عرض کرنے لگے ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ ہم اپنی سواریوں پر جتنا سامان اٹھا سکیں وہ ہم لے جا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ اب وہ کیا کرنے لگے میرے برادران، وہ اپنے بنے ہوئے خوبصورت مکانات کے دروازے توڑنے لگے، کھڑکیاں توڑنے لگے، سامان سنبھلنے لگے، پیسے اٹھانے لگے۔ بس پھر یہاں ہی قرآن سمجھ آتا ہے، اللہ پاک نے اس دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ۔ قیامت تک یہ آیت میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اسی اللہ کی طاقت تھی، اسی اللہ کی قدرت تھی جس نے ان اہل کتاب کافروں کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے گھروں سے، اپنے گھروں کو توڑ کر۔ کوئی نہیں توڑتا اپنے گھروں کو۔ اگلا جملہ اس سے الارمنگ ہے، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں بھی اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہاری بھی سوچ نہیں تھی کہ اتنی چھیتی فتح حاصل ہو جائے گی۔ ما ظننتم ان یخرجوا
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کو پکا یقین تھا وہ ہمارے یہ مضبوط قلعوں کے قلعے کھڑے ہیں، کس کی جرت سے ہمارے اوپر حملہ کرے۔ ہاں پھر آگے بے نیاز نے تیسرا جملہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے لیے ایسی جگہ سے مصیبت لایا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے تمہارا رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر لیں۔ اور آخری جملہ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس یہودیوں کی شکست پر اور دین اسلام کی فتح پر اور اللہ کے رسول کے اس معجزہ کو دیکھ کر فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قیامت تک ایمان والو جن کے دن میں چشم بینا اور جو بصیرت والا دل رکھتے ہیں وہ غور و خوض کرنا، عبرت حاصل کرنا کہ جو کام اللہ چاہتا ہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور سورہ یاسین کی وہ آخری آیت سورہ یاسین شریف کی جو ہم نے اوپر باہر مسجد میں لکھوا دی ہے، یہ یادگار رہے گی۔ سورہ یاسین شریف کی آخری آیت پڑھیے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب سے پاک عظمت و شان والی ذات اس اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حکومت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھی اپنی زندگی کا پیریڈ پورا کر کے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ سو میرے برادران، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھی، اور جس شان سے حماس کی فوج اٹھی ہے، جس عظمت سے اٹھی ہے، اور ابتدائی دنوں کے اندر ان کی جو سامنے ذلت آ رہی ہے، یقین ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ اترے گی اور ان کی شہادتیں رنگ لائیں گی۔ علامہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، جب خلافت عثمانیہ کریش ہوئی، علامہ نے پھر اٹھایا، پھر کھڑا کر دیا مسلم امت کو، ہمیں سمجھایا کہ یہ شہادتیں، یہ معصوم بچوں کی شہادتیں، یہ جوانوں کی شہادتیں، یہ خون شہداء کا ضائع نہیں جاتا، یہ آزادی کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ علامہ کا شعر ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اللہ بھلا کرے ہمارے استادوں کا جنہوں نے ہم کو فارسی بھی پڑھائی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹا، کئی بر اعظم پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ علامہ کہتے کچھ نہیں ہوا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جب تک کروڑوں ستارے غروب نہیں ہوتے صبح طلوع ہی نہیں ہوتی۔ غروب ہوتے ہیں کتنے ستارے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، انشاءاللہ الرحمن ان شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ انشاءاللہ العزیز رنگ لائے گا اور اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ برادران، اب نماز کا ایک مسئلہ ہے جو ہم ضروری ہر جمعے عرض کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو سب سے بڑی طاقت نماز کی عطا فرمائی، جس کی طرف ہماری توجہ ہر لمحہ رہے۔ یہی سجدہ ہی ہے جو ان فلسطین کے مجاہدوں کو، یہی اللہ کا ذکر ہے جو ان کو اٹھا رہا ہے اور قوت پہ قوت دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے 12ویں سپارے میں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم مشکل میں سمجھ آتا ہے کہ جب تم اللہ پاک سے استغفار کرو گے۔ میں یہ حدیث پہلے بھی کئی بار آپ کو سنا چکا، زندگی مختصر ہے آپ کی بھی میری بھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر روز صبح کے وقت
اپنی رحمت کا اپنے کرم کا ہاتھ بڑھاتا ہے، یمد یدہ یبسط یدہ، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لے۔ پھر جب رات ہوتی ہے پھر ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار نے اگر غلطیاں کی ہیں وہ توبہ کرے، میں اس کو توبہ قبول کر لوں۔ حضور نے فرمایا قیامت تک یہ اللہ پاک کی رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ ہاتھ کرم بڑھتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی توبہ کا در بند ہو جائے گا۔ تو توبہ کر کے پھر اللہ پاک کی رحمت کی طرف جب آپ توجہ کریں گے، پھر دیکھیں اس کی رحمت بے بہا آپ کو اپنی رحمت اللہ کی اترے گی۔ برادران، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جب تم توبہ اور استغفار کے ذریعے قدم بڑھاؤ گے، سجدے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، قوت بڑھتی چلی جائے گی اور تمہیں عظمتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے آئیے نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، تمام حضرات سماعت فرما لیں۔ امامت کی شرائط آج ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب کوئی امامت کرے، امام بننے کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ نماز کی امامت وہ شخص کر سکتا ہے، نمبر ایک مسلمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ، اولیاء اللہ، تمام عقائد کے حوالے سے مضبوط عقیدہ ہو، صحیح عقیدہ ہو، مسلمان ایک، بالغ ہونا دو، عقل مند ہو، نمبر چار مرد ہو، تندرست ہو، علم جانتا ہو شریعت کا، اور امامت کے لیے سب سے بہترین شخص اہل وہ ہے جو نماز اور طہارت کے مسائل زیادہ جانتا ہو، جس کی تلاوت درست ہو، جس کی تجوید اور قرات درست ہو، مسائل جانتا ہو، وہ امامت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔